بسم اللہ الرحمن الرحیم تقبل اللہ منا قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اعمال اس کے قبول ہو گئی تاکہ تقویٰ ہوگا متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا اور متقی اسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے جو خواہشات نفس ہو اور اس کی مخالفت کرے خواہشات نفسانی اسے جو ہے انسان کو چاہیے کہ اسے کچل دے خواہشات نفس اور اگر اس طریقے سے اس حکم پہ عمل کر رہا ہے تو پھر اسی کے لیے جنت ہے اور پروردگار نے وعدہ کیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو دیکھیں انسان جو ہے ہر وقت جنگ کی حالت میں رہتا ہے، یعنی اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے۔ محراب بنتے رہتے ہیں، محراب نماز پڑھنے کی جگہ محراب ہے، عرض سے محراب بنا عرض یعنی عرض عرض بطور پڑھتے ہیں نا عرض، تو یہ اسے جو ہے جنگ کہتے ہیں، جنگ عرض جنگ کے محراب سے عرض سے محراب بنا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ کون سی جنگ ہو رہی ہے محراب سے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ نفس سے جنگ ہے، نفس سے جنگ ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، ادھر جو ہے تمام حملے ہیں، دنیا حملہ کر رہا ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے، دل میں جو ہے وسوسہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے اب یہ خیال ہے آ رہا ہے کہ فلاں سے ملنا ہے، یہ خیال آ رہا ہے مثلا چیک بھی دینا ہے، آج مثلا بینک بند رہے گا تو کل جو ان سے ملنا ہے۔ اب آپ دیکھیں بنیادی حملہ بیوی بچے ذہن پہ آ رہے ہیں، یہ مسائل ہے، تو یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے یعنی جو ہے یہ جنگ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہے۔ تو وہ انسان جو ہے کامیاب ہے کہ جو اپنے نفس سے جنگ کرے۔ روایت میں یہ لکھا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ، انہوں نے ذکر کیا ہے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سے گزر رہے، کیا دیکھا؟ ایک جگہ رکے تو دیکھا ایک شخص اور وہ اپنے لباس کو پیران کو اتار کر مکے کی سرزمین گرمی اور ریت پہ جو ہے وہ لوٹ پوٹ رہا۔ رسول اسلام نے دیکھا، کہا حکم دیا تو اسے بلا کر رہا۔ وہ جب قریب آیا تو رسول اسلام نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے تم نے کرتا اتار دیا اور گرم ریت کی گرمی ہو اور اس سے تم لوٹ پوٹ رہے ہو، وجہ کیا؟ کہا ہے اللہ کے رسول ہم اپنے نفس سے مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا مزہ چکھو، یہ اپنے نفس کو متوجہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اسلام نے اصحاب سے کہا کہ حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاؤ، حلقہ بنایا گیا اور اس شخص سے رسول اسلام نے کہا کہ تم اصحاب کے لیے دعا کرو، اس کے اندر جو ہے خوف خدا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کس منزل پہ ایک دلچسپ حدیث آپ کو سنا، پانچویں امام محمد جو فرمایا، پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہے، نفس کا یہ چیز جو حکم نہیں ہے نفس کہہ رہا ہے، لیکن اگر جو ہے اپنی نفس کی مخالفت کر کے اللہ کا جو حکم ہے اسے مقدم کر دے اور خود جو خواہشات ہے اسے مؤخر کر دے، تو پانچویں امام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے
خالی مثال دے دیں کہ مثلا جو ہے مؤذن کی اذان ہوئی، اب اللہ کا یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں، یا مثلا ابھی تھکے ہیں تھوڑا آرام کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے پڑھ لیں گے، یا روزہ حکم ہے لیکن جو ہے باقی روزے کی بات نہیں کریں صحابات جو مطلب اب جو ہے یہ کہ روزہ رکھ لے لیکن جو ہے خواہشات میں دل کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھے، یا مثلا جو ہے کہیں کار خیر کرنا ہو، اب دل چاہ رہا ہے کہ کار خیر نہ کریں، حکم ہے کہ صدقہ دو، لیکن نفس نہیں چاہتا کہ اس کام کو کرے، تو فرمایا کہ یہ جو خواہشات نفس ہے انسان جو ہے اسے مؤخر کر دے، جو اللہ کا حکم ہے اسے مقدم کر دے، تو پانچویں امام نے فرمایا کہ پروردگار نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ ہم جو ہے زمین اور آسمان کو ضامن بناتے ہیں کہ اسے جو ہے رزق بہت آسان طریقے سے مہیا کرے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں چاہے انسان کہیں بھی ہو، کسی منزل پہ ہو، کسی مقام پہ ہو، اگر جو ہے اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے اسے اس طریقے سے رزق مہیا کرتا ہے۔ تو نفس جہاد یہ انسان جو ہے ہر وقت کرتا رہتا ہے، جہاد کی تو قسمیں ہیں نا، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، اور اسی طریقے سے جہاد بالسیف، جہاد بالسیف بھی ہے، لیکن وہ جو ہے ہمارے یہاں اس وقت جب ائمہ معصومین علیہ السلام موجود ہوگی تو یہاں پہ جو ہے وہ تقویٰ ہو، جو صاحب متقی ہو، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمد لله الذي لا اله الا هو الحي الكريم وعظم الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته وتمت الذي ابدلنا بالرحمات، سبحان من لم تخلق نفس الا بمعصيه السيئات ولم يشاء بها، سبحان من لا يزداد ولا معصيه الا كلام ولا نفس الا قل وصلى نشهد ان محمدا سيد المرسلين وشفيع المرسلين وعسى رحمه للعالمين صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ زمانے کثر انسان خسارے میں نقصان ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر اسی سورہ میں ذکر کر دیا کہ جو عمل سارے کرے بے ایمان ہو اور جو ہے صبر کرے، تلقین دے، آپ پہ چلے رائے حق پہ چلے، تو پھر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ انسان نقصان میں نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اسے ظاہراً یہ لگ رہا ہو کہ وہ مفاد پہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ انسان آخرت میں سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے سرفراز ہے آخرت میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسائل ہو اور جب تک انسان کے اندر
استحکام پیدا نہ ہو، اس وقت تک جو ہے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے انسان ہیں کہ بہت جلدی جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، لہٰذا جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان جو ہے جب جو جہد کرتا ہے کہ انسان کامیاب ہے، بغیر محنت کے کچھ جو ہے حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے انسان کو بیدار رہنا چاہیے۔ دیکھیں چور جو ہے اسی گھر میں جاتا ہے جس گھر سے اپرادھ ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر جاگ رہے ہوں تو پھر گھر میں کیوں نہیں جاتا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو زندہ ہو تو پھر جو ہے چور داخل نہیں ہوتا۔ اگر مردہ ہے، استقامت نہیں ہے، تو پھر جو ہے تو داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا ہے اور دنیا گلی سے نہیں ہے، ایسی بات ہے جو بس کی۔ لیکن جو ہے کچھ چیزیں ہیں کہ جو ضروریات زندگی ہے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ یہ دنیا بری ہے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، قرآن نے بھی واضح کر دیا دنیا بری نہیں ہے، لوگ برے، کچھ لوگ جو ہے وہ برے ہیں اور دنیا کو برا سمجھتے ہیں۔ ورنہ جو ہے پروردگار نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ اس دنیا میں انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، اور اسی وقت پروردگار نے اعلان بھی کر دیا قرآن مجید میں کہ جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو جب آدم کے موقع پہ پروردگار نے واضح کر دیا، اور ہر انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اور پروردگار نے پہلے اعلان بھی کر دیا۔ ایک روٹی کی ضرورت ہے، اور دوسرے کپڑا، اور تیسری چیز جو ہے وہ مکان۔ 3 چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے اعلان کر دیا کہ کپڑا، روٹی اور مکان۔ اور برابر آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے ہوشیار بھی ہوتا رہتا، برابر سنتے رہتے ہیں حکومتیں جو ہے وہ وعدہ اور جھوٹے دعویٰ بھی کرتی ہیں۔ یہ جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں جھوٹے وعدے دعویٰ کہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں۔ تو پروردگار نے پہلے ہی اعلان کر دیا سورہ بقرہ میں ابتدائی آیت میں، تیسری آیت میں اعلان کر دیا یا آدم اسکن انت زوجک جنت کلوا منہا۔ اے آدم آپ جو ہے جنت میں رہیے، جائیے اور وہاں جو ہے اپنا کھائیے پیجیے، اہلیہ کے ساتھ جنت میں رہیے۔ تو پروردگار نے جو ہے پہلے ہی اعلان کر دیا، واضح کر دیا، رہیے، کھائیے پیجیے۔ اور سورہ طٰہٰ میں بھی آپ دیکھیں اس آیت میں بھی 198 آیت میں بھی اس میں بھی پروردگار نے اعلان کر دیا انکا ذالکا حتی تجوز فیہا طعام۔ اس میں بھی اعلان کر دیا آدم کوئی کھانے پینے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا کھانا پینا سب جو ہے لباس، یہ تمام چیزیں موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے اعلان کیا 3 چیزوں کی جو ضرورت ہے، پہلے اعلان کر دیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کپڑا ہے، کپڑا اور جو ہے مکان، اس کا اعلان کر دیا، اور روٹی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے مکان کی جگہ پہ پروردگار نے جنت کو بتا دیا کہ آپ اس میں رہیے۔ روٹی بھی، وہ بھی مسئلہ نہیں اعلان کر دیا اسی آیت میں۔ مکان کا مسئلہ حل ہو گیا، کپڑے کا جنت میں جو ہے یہ تمام چیزیں ضرورت نہیں ہے۔ 3 چیزوں کا پروردگار نے اعلان کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے پائے جاتے ہیں جو مخلوق خدا، تو کچھ جو ہے ایسے بھی ہیں
کہ وہ رزق مہیا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے کل کے لیے رزق مہیا نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر لے کر رزق نہیں چلتے۔ یہ بھی جو ہے سورہ العنکبوت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ سورہ العنکبوت میں دیکھیے 60ویں آیت میں اس میں بھی پروردگار نے فرما دیا من دابۃ تحمل رزقھا، کچھ افراد جو ہے کچھ ایسے ہیں، کچھ بندے کہ جو اپنے اوپر رزق لے کر نہیں چلتے، یعنی رزق لے کر پیٹ پر اپنے اوپر جو نہیں پھرتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو ہے کس میں یعنی کچھ جو ہے جانور ہیں، کچھ پرندے ہیں جو کچھاڑ میں جاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ رزق حاصل کرتے ہیں لیکن کل کے لیے وہ مہیا نہیں کرتے ہیں، پرندے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہے کہ جو رزق کل کے لیے مہیا کرتے ہیں روٹی، کچھ وہ ہے کہ جو رزق کل کے لیے مہیا نہیں کرتے ہیں۔ مثلا جو ہے پرند ہے، چرند ہے جو کچھاڑ میں جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور اپنے اوپر رزق نہیں رکھتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ تو دو قسم کے افراد ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کثرت کے ساتھ جو ذکر ملے گا وہ تین، ایسے تو اور بھی ہیں لیکن کثرت کے ساتھ جو ذکر ملے گا کہ جو ذخیرہ کرتے ہیں اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے، اگر پکایا کھایا اور بچ گیا تو فریج میں رکھ دے گا، کل گرم کر کے کھائے گا، لیکن جو ہے وہ رائے خدا میں نہیں دے گا۔ تو ایک جو ہے وہ انسان ہے کہ وہ ذخیرہ کرتا ہے، اور شہد کی مکھی اور بھی ہے لیکن تین کا ذکر جو کثرت سے پایا جاتا ہے شہد کی مکھی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے چیونٹی۔ اس تین چیزوں کا کثرت سے ذکر پایا جاتا ہے کہ انسان ہے، شہد کی مکھی ہے، یہ چیونٹی ہے، یہ جو ہے ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں انسان جو ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک روٹی نہ ہو عبادت میں بھی دل نہیں لگے گا، نماز پڑھنے میں بھی دل نہیں لگے گا، اگر روٹی نہ ہو، اگر بھوکا ہو۔ اور وہ جو ہے کافی میں حدیث بھی ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اسلام نے فرمایا بارک لنا خبزا، پروردگار ہماری روٹی میں برکت دے۔ کہ اگر جو ہے روٹی برکت نہ ہو، روٹی نہ ہو تو پھر جو ہے انسان روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، بھوکا ہوگا کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، پھر جو ہے نماز میں دل بھی نہیں لگ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا جو ہے بری چیز نہیں ہے، اسی دنیا کے ذریعے جو ہے انسان اپنی آخرت کو سوارے۔ یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے وسیلہ ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ ٹیچر سے پڑھنے کے بعد جو ہے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے ذریعے جو ہے انسان اس دنیا کو انسان چاہے تو جنت بنا لے، جب جا گیا تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ تو مثال یوں دے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں ایک لکڑی کا ٹکڑا، کوئی وقت ہے، کوئی ویلو ہے، ایسی لکڑی کا ٹکڑا ہے تو کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اسی لکڑی کے ٹکڑے کو آپ رہل بنا لیں تو اب آپ دیکھیے اب اس کی جو ہے عظمت ہو جائے گی، اب اس میں جو ہے قرآن رکھا جائے گا، اب یہ عظمت ہو جائے گا۔ ایسے تو کوئی نہیں، کوئی عظمت کوئی وقت نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بنا دیا تو اب جو ہے وہ قابل احترام ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے دنیا ہے کہ دنیا کو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کو آخرت کے لیے رہن بنا دے۔ تو انسان چاہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے لیے جنت ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں جو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔
وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وزد خاتم النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها والعسل المصطفى والحسين الشهيد بالكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي المصطفى والسلام اللهم صل على مولانا صلى الله ما عندنا تقلنا معنا ولجعل محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنقل ذكر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فلنذكركم يذكركم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلا شانك وأبتر ورابط اسم مختصر في أعمال وقبول الصلوات كريم لبرشان عالم ببرشان وقدور فرمان ورد الأرض وحج الأرض مشتاق لحج الأرض تغفر سنالك فرمان ورد الأرض جلالا جناب رمى عليها السلام في صدق من محب البيت أولاد العيد فرمان والوردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمان جلال عین عنایت فرمان والوردگار جو مرحومین عالم ورزتی عالم قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد از جلد آزادی نصیب فرمان والوردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرمائے پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق سے ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے پروردگار جتنے فرمان خاص سے بیان حیدر کرائے ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے پروردگار جتنے بھی مریض ہے محمد اور محمد کے صدقے سے شفاء عاجل عنایت فرمائے پروردگار جنت و بقیع سے تعمیر اسباب مہیا فرمائے پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آواز و انصار میں شمار فرمائے